السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پینشن اصلاحات 2024 سے متعلق ملک بھر کے سرکاری ملازمین، پینشنرز، فیملی پینشنرز کے لیے اہم ترین اور تازہ ترین اپڈیٹ۔ یہ ایک پوسٹ ہے کہ پینشن اور فیملی پینشن ختم، رول تبدیل کرنے کی سمری وزارت خزانہ سے روانہ، حتمی منظوری وزیر اعظم کو ارسال، تینوں مسلح افواج پاکستان کو اس نئے پینشن رول سے مستثنیٰ قرار دیا گیا ہے۔ یہ دوسری ایک اور پوسٹ ہے کہ جی پینشن اور فیملی پینشن ختم، رول تبدیل کرنے کی سمری وزارت خزانہ سے روانہ۔ تو کیا یہ واقعی سمری جو ہے وزارت خزانہ سے روانہ ہو کے وزیر اعظم آفس پہنچ چکی ہے، اور کیا الیکشن سے پہلے اس کے منظور ہونے کا چانس ہے؟ تو آپ کے ساتھ اس کی پوری اتھینٹک نیوز شیئر کرتے ہیں۔ پوری ویڈیو دیکھیں گے تو آپ کے تمام سوالات کے جوابات مل جائیں گے۔ کچھ جو ہے اس سمری کو بھی شیئر کر رہے ہیں کہ سمری فار دا پرائم منسٹر، پوری ڈیٹیل آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں۔ چینل پہ نئے ہیں، چینل ضرور سبسکرائب کر لیں، انشاءاللہ تعالی اسی طرح اتھینٹک نیوز آپ تک پہنچتی رہیں گی۔ دیکھیں، میں نے یہ 25 تاریخ کو یہ ڈان نیوز کی خبر تھی کہ آپ کے ساتھ یہ شیئر کی تھی کہ ٹاکس بگن آن دا ریفارمز ٹو ٹرم پینشن اسپینڈنگس۔ یہ پینشن کے جو اخراجات ہیں اس کو کم کرنے کے لیے کام تو ہو رہا ہے اس کے اوپر، اور یہ ابھی نہیں ہو رہا۔ جو ہمارے سابق وزیر خزانہ تھے اسحاق ڈار صاحب، انہوں نے اپنی بجٹ سپیچ کے اندر کہا تھا، اور اس کے اندر میں نے آپ کو یہ بھی بتایا تھا کہ یہ اخبار نے یہ لکھا ہے کہ منسٹریز پریپیئرنگ فائنل ڈرافٹ فار دا پریزنٹیشن ٹو SIFC، کہ تمام منسٹریز جو ہیں وہ فائنل ڈرافٹ بنا رہی ہیں جو SIFC کی اگلی جو میٹنگ ہوگی اس کے اندر انہوں نے پیش کرنی ہے۔ تو اب SIFC کی جو اگلی میٹنگ ہے جی وہ ہو چکی ہے۔ یہ گورنمنٹ آف پاکستان کا جو آفیشیل پیج ہے، یہ SIFC کیا ہے، اسپیشل انویسٹمنٹ فیسیلیٹیشن کونسل۔ تو اس کا یہ اجلاس ہو چکا ہے۔ اس کے اندر کیا یہ پیش کی گئی ہیں، یہ پوری یہ خود ہی اس پیج کے اوپر انہوں نے یہ شیئر کی ہوئی ہے۔ یہ دیکھیں، نگراں وزیر اعظم انوار الکاکڑ کی زیر صدارت خصوصی سرمایہ کاری سہولت کونسل کی ایپیکس کمیٹی کا 9واں اجلاس۔ تو یہ اجلاس تو ہوا ہے، یہ 9واں اجلاس اسی میں پیش ہونی تھی، اور جو اخبار نے بھی لکھا تھا اسی کے اندر کہ یہ سفارشات پیش ہوں گی۔ تو اب کیا اس کے اندر یہ سفارشات پیش ہو چکی ہیں، کیونکہ یہ منظوری دے گی یہ جو کمیٹی ہے SIFC، اور اس کے بعد پھر وزیر اعظم جو ہیں اس کو سائن کریں گے، اور وزیر اعظم کے سگنیچر کے بعد فنانس ڈویژن اس کا نوٹیفیکیشن جاری کرے گا۔ اچھا، کچھ مکس اپ کیا جا رہا ہے۔ ایک یہ جو پنجاب کے اندر کنٹریبیوٹری سسٹم لایا گیا ہے اس کو، کیونکہ ساتھیوں کو معلوم نہیں ہے کہ یہ دو طرح کی پینشن ریفارمز ہیں۔ ایک ہیں جو نئے بھرتی ہونے والے ہیں، یہ جو پنجاب کے اندر بھی آ چکا ہے، اور آلریڈی KPK کے اندر یہ رائج ہو چکا ہے۔ تھوڑی سی بات سمجھنے کی ضرورت ہے۔ یہ KPK کے اندر پہلے یہ نظام رائج ہو چکا ہے، یہ KPK کا نوٹیفیکیشن ہے 2022 کا۔ اب یہ پنجاب کے اندر بھی آ چکا ہے، یہ 8 جنوری کو۔ یہ کنٹریبیوٹری سسٹم ہے، یہ نئے بھرتی ہونے والوں کے لیے ہے۔ یہ پینشن اصلاحات جو ابھی ہم جس سمری کی بات کر رہے ہیں اس کا اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہ نئے بھرتی ہونے والوں کے لیے ہے، اور اس میں پینشن ختم ہو گئی ہے جی۔ پینشن ختم سے مراد یہ ہے کہ جو پینشن کا پہلے والا نظام ہے، فیملی پینشن ختم ہو جائے گی، اور یہ ایک حصہ جو ہے وہ ملازم ڈالے گا، یہ پورا اس کا یہ کہ ایک حصہ جو ہے کنٹریبیوٹری سسٹم کے تحت ایک حصہ حکومت ڈالے گی اور ایک حصہ ملازم ڈالے گا، اس کو انویسٹ کیا جائے گا، اور وہی جو ہے وہ انویسٹمنٹ کی جو رقم ملے گی وہ پینشن کی مد میں جب وہ بندہ ریٹائر ہوگا تو اس کو ملے گی، فیملی پینشن نہیں ہوگی۔ یہ نظام KPK میں آ چکا ہے، پنجاب میں لاگو ہو چکا ہے 8 جنوری سے یہ نوٹیفیکیشن ہے یہ۔ اور لیکن یہ نئے بھرتی ہونے والوں کے لیے ہے۔ جو پرانے فیملی پینشنرز ہیں، جو اس وقت حاضر سروس ملازمین ہیں، اور جو دوسرے پینشن لے رہے ہیں، ان کے اوپر اس کا اطلاق نہیں ہوگا۔ اب جو نئے بھرتی ہونے والے ہیں ان کے بعد جو اس وقت حاضر سروس ملازمین ہیں ان کے لیے ایک یہ جو سمری شیئر کی جا رہی ہے، یہ سابقہ جو ہماری حکومت تھی، شہباز شریف صاحب کی حکومت تھی، اس دور کے اندر کیبنٹ ڈویژن نے اس کی منظوری دی تھی اس کے اوپر، لیکن انہوں نے وزیر اعظم نے سائن نہیں کیے تھے۔ اب موجودہ وزیر اعظم کے پاس یہ جب گئی تھی تو انہوں نے جب لا ڈویژن سے اس کے بارے میں لی تھی اپنی رائے، تو لا ڈویژن نے اس کے اوپر آبجیکشن کیا تھا، یہ کہ وزارت قانون کا پینشن قوانین پر ترمیم نہ کرنے کا مشورہ۔ اس کے بعد یہ واپس گئی تو فنانس ڈویژن نے یہ دوسری سمری بنائی،
اور یہ انہوں نے سمری پوائنٹس وہی تھے سارے جو اس سمری کے اندر لکھی ہوئی ہیں، صرف یہ دوبارہ سمری ڈرافٹ بنایا اور تمام منسٹریز کو یہ بھیجا. اب منسٹریز نے اس کی اپروول دے دی، لیکن جو کسٹوڈین ہے منسٹری کے اوپر بھی، اسٹیبلشمنٹ ڈویژن، اس نے اس کے اوپر آبجیکشن کر دیا. یہ جو اس وقت جو شیئر کی جا رہی ہے سوشل میڈیا پہ، یہ دیکھیں نیچے سمری یہی ہے، امینڈمنٹ ان دا پینشن ریفارمز، اور کس کی طرف سے ہے؟ اسٹیبلشمنٹ ڈویژن کی طرف سے. اوپر لکھا ہوا ہے پینشن اور فیملی پینشن ختم، رول تبدیل کرنے کی سمری وزارت خزانہ سے روانہ. تو بھائی یہ نیچے جو شیئر کی جا رہی ہے یہ تو وہ امینڈمنٹ ہے جو اسٹیبلشمنٹ ڈویژن نے جو آبجیکشن کیا ہے، جتنی بھی پوسٹ ہیں ساتھ یہیں اسی کو شیئر کیا جا رہا ہے، جبکہ یہ تو آبجیکشن ہے. یہ اوریجنل دیکھیں، اور اس پہ میں ویڈیو بنا چکا ہوں کہ اسٹیبلشمنٹ ڈویژن نے 3 جو مین ہیں نا اس کے سمری کے 3 پوائنٹس کے اوپر سب سے بڑا آبجیکشن کیا، اور ان 3 کے اوپر بالکل آبجیکشن بنتا ہے. پہلا آبجیکشن کیا کیلکولیشن فارمولے پہ، کہ جو آپ 36 ماہ کی کیلکولیشن کا فارمولہ لے کے آ رہے ہیں یہ بالکل غلط ہے، اس سے پینشن کم ہو جائے گی، مراد کم ہو جائیں گی، اور آپ کم نہیں کر سکتے. کام کیوں نہیں کر سکتے؟ میں بار بار بتا چکا ہوں کہ حکومت کی بنائی گئی کوئی بھی پالیسی ملازمین کے وہ حقوق ختم نہیں کر سکتی جو ملازم کو پہلے سے عطا کر دیے گئے ہوں. یہیں اسٹیبلشمنٹ ڈویژن نے یہاں پہ آبجیکشن لگایا ہے، یہ جو پہلا آبجیکشن ہے. دوسرا آبجیکشن انہوں نے جو ارلی ریٹائرمنٹ کے اوپر پلنٹی ڈالی جا رہی تھی 3 سے 10% کی، اس کے اوپر آبجیکشن لگایا ہے کہ جی بھائی یہ ایک جو ہے وہ رول کے مطابق پینشن لے رہا ہے تو اس کا اپنا ثوابدیدی اختیار ہے، وہ لے سکتا ہے، اور بعض اوقات ویلڈ وجہ بھی ہوتی ہے پینشن لینے کی، تو کوئی پلنٹی نہیں ڈالی جا سکتی. اور تیسری جو ہے کہ اینول انکریز جو ہے اس کے اوپر بھی آبجیکشن کیا گیا ہے، باقی پوائنٹس کو انہوں نے سپورٹ کیا ہے. تو یہ جو سمری ساتھ شیئر کی جا رہی ہے اخبارات کے اوپر، یہ پوسٹوں میں، یہ تو آبجیکشن کی سمری ہے، لیکن اس وقت اتنی بات ضرور ہے کہ اس کے اوپر بات تو ہو رہی ہے. اب یہ جو ایپیکس کمیٹی کی میٹنگ ہوئی ہے، کیا اس کے اندر یہ ڈسکس ہوا ہے کہ نہیں؟ یہ دیکھیں جو آفیشیل پیج ہے اس کے اوپر صرف اتنا تو بتایا گیا ہے کہ جی یہ ایپیکس کمیٹی کی میٹنگ ہوئی ہے، یہ نگراں وزیر اعظم کی زیر صدارت، یہ خود جو آفیشیل پیج ہے اس کے اوپر ہے، اور یہ 2 دن پہلے کی ہی میٹنگ ہے. لیکن اس کے اندر کیا یہ مسئلہ ڈسکس ہوا ہے کہ نہیں، یہ آفیشیلی کہیں پہ بھی نہیں بتایا گیا. میں نے پورا یہ ان کی جو ہے یہ اسٹڈی بھی کی ہے، اس کے اوپر کہیں پہ بھی یہ بتایا نہیں گیا کہ اس ایپیکس کمیٹی کے اندر یہ جو پینشن ریفارمز والا مسئلہ تھا یہ ڈسکس ہوا ہے کہ نہیں. نہ کوئی اس طرح کے ڈاکومنٹس سامنے آئے ہیں. تو اس لیے بھائی ابھی تک گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. امید ہے یہ اب مسئلہ الیکٹڈ گورنمنٹ کے اوپر ہی جائے گا، کیونکہ اگر ابھی یہ میرے خیال میں ایپیکس کمیٹی کی یہ لاسٹ میٹنگ تھی ابھی اس معاملے میں، اس کے بعد یہ شاید اگلی الیکٹڈ گورنمنٹ تک ہی جائے گی. تو اس وقت بھائی پینشن ریفارمز کی جو سمری ہے وہ کوئی وزیر اعظم کے پاس نہیں گئی. یہ اس کے اوپر آبجیکشن جو تھا اس کا اسٹیبلشمنٹ ڈویژن کا یہیں آخری اطلاعات ہیں. اس کے بعد ابھی تک کوئی ڈرافٹ جو ہے وزارت خزانہ میں اس پہ بات ہو رہی ہے، کام ہو رہا ہے، لیکن ابھی تک وزیر اعظم کے پاس سمری سائن ہونے کے لیے کوئی اطلاعات نہیں ہے. نہ ہی یہ ایپیکس کمیٹی کے اندر یہ ڈسکس ہوا ہے مسئلہ، کیوں ہوا بھی ہے تو ابھی تک کوئی منظر عام پہ آیا نہیں ہے آفیشیلی. تو اس لیے ابھی تک اس طرح کی پوسٹیں کہ جی وزیر اعظم کے پاس چلی گئی ہے، یہ اطلاعات ہمارے پاس نہیں ہیں. انشاءاللہ تعالی جیسے کہ بھی کوئی اس کی اتھینٹک نیوز آئے گی، آگے آپ اپڈیٹ آئے گی، آپ کے ساتھ بالکل اسی وقت شیئر کی جائے گی. چینل پہ نئے ہیں چینل ضرور سبسکرائب کر لیں. اللہ حافظ.